اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا رب تمہاری 4 خفیہ طریقوں سے مدد کر رہا ہے، لیکن آپ اس سے انجان ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کبھی ہمیں زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مشکلیں زندگی میں آ رہی ہے، تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی ایک چیلنج بن چکی ہے۔ اگر ایسے ہی خیالات آپ کو ستا رہے ہیں تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہارا رب کبھی کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ جد و جہد دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رب آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور یہ یقیناً ممکن ہے۔ وہ آپ کو بڑی کامیابی کے لیے ہموار کر رہا ہے، جیسے بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے۔ تمہارے رب کے منصوبوں کو کوئی نہیں جان سکتا کہ کس طرح، کہاں سے مدد کرے، کس وقت، کس سبب سے کرے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جان رکھو، اگر آپ کوئی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ بھی آپ کے فیور میں نہیں ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہونے کو ہیں، تو جان لو ان مشکل بھرے حالات میں بھی تمہارے رب کی ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے جو جلدی ہی موسم کی طرح ختم ہو جائے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی کو باندھا ہوا ہے۔ یہ مشکلیں آخر میں خوشیوں کے آنے کا ذریعہ ہی بننے والی ہے انشاءاللہ، کیونکہ مشکل ایمان کی سطح کو اور رب سے تعلق کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ سنو، کیسے غلامی میں تپتی ریت پر ہمارے پیارے صحابی رسول کو لٹایا گیا، کیسے کیسے مسائل کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، لیکن ان کے یہ حالات ان کو اللہ سے مایوس نہ کر سکے، بلکہ اللہ پر یقین بڑھتا ہی گیا۔ ذرا سوچئے کیوں کر اس کو ان کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی کامیابی دی تھی، ان کو اسلام کا پہلا مؤذن بنانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دی۔ اور کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ زندگی میں آنے والی مشکلیں آپ کے راستے میں ایک کے بعد ایک چیلنج پھینک رہی ہے، روزانہ نئی الجھنیں بڑھ رہی ہے؟ تو جان رکھو کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال کہ کیسے اللہ نے ان کو اندھیرے کنویں سے نکال کر غلام بنایا، اور پھر اسے مصر کے محل میں پہنچایا، اور آخر میں بادشاہت کا تاج پہنا دیا۔ یہ سب تمہارے رب کے عجیب منصوبے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری چھوٹی سی عقل سے باہر ہے۔ اگر آپ اس وقت ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہو تو یاد رکھو، اللہ آپ کو سنوار رہا ہے۔ آپ کو درپیش ہر آزمائش آپ کو ایک مضبوط، سمجھدار اور زیادہ لچکدار بنا رہی ہے۔ ہمت نہ جانے، یقین کرے کہ یہ مشکلات آپ کے رب کے ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہو سکتی ہے، جو آپ کو ایک بڑی کامیابی کی خوشخبری کی اور لے جا رہی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جن چیزوں سے ہم راحت محسوس کرتے ہیں، ان کو پکڑے رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی بہتر چیز کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو چھوڑ کر جگہ بنانی ضروری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بڑی چیز کے لیے راستہ صاف کرنے کا طریقہ ہے۔ سنو، حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ کیسے صابر تھے کہ انہوں نے اپنی صحت، دولت اور خاندان سب کچھ کھو دیا، پھر بھی اللہ
پر ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کامیابیاں دے دی، پہلے سے زیادہ انہیں نعمتوں سے نواز دیا۔ آپ کو درپیش ہر مشکل تمہارے رب کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو آپ کو بہت بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے تھکاوٹ ہو، بیماری ہو یا رنج ہو، چاہے کانٹا ہی کیوں نہ چبھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقین رکھے تمہارا مہربان رب مشکلوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے جس کو تم سمجھ نہیں رہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بس تم کمزور نہ ہو، غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ جان رکھو، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے خیال سے زیادہ پرسکون کرتے ہیں نا، تو جان لو یہ ایک آنے والی کامیابی کی طرف مضبوط اشارہ ہے۔ جان لو ان مشکل دنوں میں بہت سے لوگ آپ سے کٹتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سے آپ سے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے لوگ جن سے آپ کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارے رب کی حکمت ہوتی ہے جو تمہیں تمہاری منزل کو راستہ دکھا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دین اس کے قریبی دوست کا ہوگا، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا دوست بننا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ نیکوکاروں کو اپنا دوست بنائیں جو تکلیف میں بھی تمہارے ساتھ ہو، اور ایسے ہی لوگ مخلص ہوتے ہیں۔ یقین کریں اللہ آپ کو ایسے لوگوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو آپ کو ان کے طریقوں سے ترقی اور مدد فراہم کریں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے رب کی مدد برحق ہے، بس تھوڑا سا صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ وہ دن اور گھڑی قریب ہی ہے جو تمہارے لیے روشن شبہ کی طرح طلوع ہوگی اور تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور ایک کامنٹ کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر مشکلوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرمائیں، بیماری آفت سے حفاظت فرمائیں۔ زندگی رہی تو ایک بار پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔